اگلی آیت بڑے عجیب انداز کی ہے، بڑے عجیب انداز کی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ دیکھیے انداز، یہ چیلنجنگ انداز ہے۔ جیسے غالب نے کہا کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد، کون ہے وہ؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کون ہے وہ؟ ہے کون بھی کوئی باہمت؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، اب اس سے اونچی زیادہ حوصلہ افزائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے دین کے لیے خرچ کرو گے تو مجھے قرض دے رہے ہو۔ اللہ تو غنی ہے، وَلِلَّهِ الْخَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں۔ لیکن میں نے کہتا بچے کو آپ دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں ہمیں دیجئے، آپ کو دیا ہے دیتا، اور کہتا ذرا مجھے دو، قرض دو، مجھے قرض دو، ہے ہمت؟ اس لیے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اب دنیا میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا نا، تو گیا آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، آخرت پر یقین ہوگا تب کرو گے نا، آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو معلوم ضائع ہو گیا جو کچھ دیا ہے، خامخواہ کس لیے؟ آخرت کا یقین۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی باہمت؟ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد؟ اب کون ہے جو آئے میدان کے اندر؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، پھر وہ اس کے لیے دگنا کرے گا، کرتا رہے گا، اضافہ مضاعفہ، بڑھاتا رہے گا۔ قرض حسنہ دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جس پر آپ کوئی سود نہ لے، کوئی اضافہ نہ لے۔ اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ 70 گنا 700 گنا بڑھتا چلا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں تمثیل ہے گندم کے ایک دانے سے جو اس کا پودا نکلا ہے اس میں 7 سٹے ہیں، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانے گندم کے ہیں، تو ایک دانے سے 700 بنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں ایک ایک نیکی کا 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو مثال کے طور پر کہہ دیا ہے، اور اللہ دگنا کرے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یہ قرض حسنہ وہ ہے کہ جس پہ وہ نفع ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، ایک تو وہ مال جو کا تم بڑھا ہوا مل جائے گا تمہیں، اور پھر اجر کریم، اللہ کی طرف سے اضافی بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔